اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر اسے یوم جزا کہیں، یوم معاشر کہیں، یوم حساب کہیں، جمعہ کا دن کہیں، یہ سبھی دن، سبھی نام اس کے لیے مناسب ہیں۔ اللہ پاک نے شروع سے لے کے قیامت تک کے لیے جتنے ہی جن اور انسان دنیا میں آئے ہیں سب کو اللہ نے جمع فرمانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک اس بات کا ذکر فرما رہا ہے، یوم یجمعکم، اس دن تم سب کو جمع فرمائے گا، لیوم الجمع، کہ جمع کرنے کے دن، قیامت کا دن، محشر کا دن، ذالک یوم التغاب، اور اس دن ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ کوئی جیت جائیں گے، کوئی ہار جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اس دن لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور اس کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کے دو گھر ہیں، ہر آدمی کے دو گھر ہیں۔ یہ دنیا کا گھر نہیں، اس کا ذکر حضور نے نہیں فرمایا۔ ایک جہنم کا گھر، ایک جنت کا گھر، ایک جہنم اور ایک جنت۔ فرمایا اسی لیے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اسے قبر کے اندر اتارتے ہیں تو بندہ مومن کو پہلے وہ جہنم دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اگر تو نیک عمل، صالح عمل نہ کرتا، اس اسلام پر، دین پر ایمان نہ لاتا، وہ دیکھا جہنم تیرا گھر وہ تھا۔ تو نے اسلام دین کو قبول کیا تو اسی لیے تجھے اس گھر سے ہٹا کے تجھے جنت دی جا رہی ہے۔ فرمایا پھر وہ بندہ مومن ایماندار خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے اور میری ساری محنت
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ فرمایا جب کافر اسے پہلے جنت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھا وہ جو جنت ہے، تیرا مکان گھر یہاں بھی تھا، فرمایا تو اس طرف نہیں آیا تاکہ اس سے پھر حسرت رہے، فرمایا اسے پھر جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ تیرا گھر یہ ہے، تو جو جنت کے اندر جا رہا ہے فرمایا اس کا گھر جو جہنم کے اندر تھا وہ بھی اسے دیا جا رہا ہے، جو اس کا اپنا ہے وہ بھی اس کو مل رہا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو بندہ مومن ہے، ایماندار ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہوا تو فرمایا اس کا گھر بھی اسے دیا جا رہا ہے، اس کا اپنا گھر بھی اسے مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرما رہا ہے، آج یہ دنیا ہے، سانس ہمارے پاس ہیں اور یہ زندگی ہمارے پاس ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرماتے، فرمایا میرے صحابہ کہ مفلس کون ہے، تم میں سے مفلس کون ہے، دوسرے لفظوں کے اندر تم میں غریب کون ہے، غریب کون ہے؟ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ غریب وہ ہے ہمارے ذہن کے مطابق جس کے پاس زر نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، مال نہ ہو، وہ آدمی غریب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرمایا یاد رکھو قیامت کے دن، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اپنی نمازیں لے کر آئے گا، یعنی وہ دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا، فرمایا وہ نمازیں لے کر آئے گا، فرمایا اس نے روزے رکھے، روزے بھی لے کر آئے گا، فرمایا اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، فرمایا زکوٰۃ کا ثواب بھی لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب یہاں پہنچے گا اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہے، یہ گالی ہم تو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، گالی معمولی چیز سمجھتے ہیں، فرمایا اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور کسی کا خون بہایا ہے، تو فرمایا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ ظلم کر کے آیا، تو فرمایا اللہ پاک اس کو وہ نمازوں کا ثواب بھی اسے لے لے گا، اس سے زکوٰۃ کا روزوں کا ثواب لے لیا جائے گا، ان مظلومین کو دے دیا جائے گا۔ فرمایا اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کے پاس اس نے کچھ نہیں کیا، تو فرمایا اس آدمی کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، فرمایا اس کے گناہ بھی اس کے کھاتے کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم آج تو یہاں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس بیادری ہے، ہمارے پاس نوجوان ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے بازو ہیں اور لوگ ہماری عزت کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ، قیامت کے دن تو جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا۔ تو آج توبہ کر لیں، آج بچ جائیں ان ظلم سے، تاکہ آپ کا وہ نقصان نہ ہو جو آخرت میں نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اسی طرح سیدنا حضرت انس فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آدمی کو قبر کے اندر رکھتے ہیں تو فرمایا پھر اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں مرنے والے سے، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا اگر وہ بندہ ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، نیک ہے، وہ کہے گا یہ تو میرے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، ساری زندگی تو میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کے فرشتے کہتے ہیں دیکھ تیرا ٹھکانہ وہ جنت ہے، اور اگر نہ اقرار کرتا، نہ ایمان لاتا تو فرمایا پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، بس جو ایمان لایا اللہ پر، جو ایمان لایا اللہ پر، یہاں اللہ پاک نے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو پیچھے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
فرمایا ایمان لے ہو، یعنی اللہ پر ایمان لانا، حضور پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنے رب کو مانتا ہوں، حضور کو چھوڑ دیتا ہوں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اللہ اس کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، بس یہاں صرف اتنا فرمایا، پیچھے فرما دیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو یہاں فرمایا جو ایمان لایا اللہ پر وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے پھر نیک عمل کیے، نیک عمل کرتا رہا دنیا کے اندر، اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو گئیں تو اللہ پاک نے فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا اللہ پاک فرمایا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ صالحین یکفر عنہ، دور کر دو، کفر کا معنی دور کر دینا، عنہ ان سے، سیئاتہ اس کی برائیاں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کے حساب بھی لے سکتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے نیک عمل کیے اور بھول چوک کے اس سے کوئی غلطیاں ہو گئیں، تو فرمایا اللہ پاک اس دن فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، ان کی نیکیاں، ان کے جو گناہ ہیں نیکیوں میں بدل دو، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، فرمایا اسے داخل فرما دو میرے ان باغات میں، جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ ان نہروں کے بارے میں کئی مرتبہ ذکر ہو چکا ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تم، وہاں نہیں نکالا جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ پاک نے فرمایا یہ کتنی بڑی عظیم کامیابی ہے، جس کو یہ چیز مل جائے وہ سمجھ لے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، نیک عمل کیے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، نمازیں ادا کی، زکوٰۃ دی، روزے رکھے، اللہ کے گھر کا میں نے حج کیا، عمرہ کیا، میری ساری محنت رنگ لے آئی، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو، اگر یہاں دنیا کے اندر انسان اپنے کپڑے کو میلا نہیں ہونے دیتا، اپنے ماتھے پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس کے پاس مال کی وافر مقدار ہے، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہاں دنیا کے اندر اس نے یہ سمجھا کہ میرا سب کچھ ہے، اگر وہاں جا کے ناکام ہو گیا تو اس کا سارا ہی نقصان ہے، اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس کو یہ کامیابی مل جائے تو کوشش کرنی چاہیے، ہر برے کام سے بچنا چاہیے، اور کسی چھوٹے کو دیکھ کے، غریب کو دیکھ کے اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی زبان سے، اور نہ ہی ہاتھ سے، نہ ہی آنکھوں سے، نہ ہی دل سے۔ دل کے اندر بغض رکھیں گے، یہ اپنا نقصان ہے۔ حضور علی حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، کیا وہ جا کے ہاتھ استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ زبان استعمال کرتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا اس کے دل کے اندر ایک بغض ہوتا ہے۔ فرمایا حاسد جو حسد کرتا ہے، اس کی نیکیاں اس طرح جل جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اپنے دل کو ٹھیک کر لو۔ فرمایا دل کے اندر اگر بیماری پیدا ہو گئی تو تمہارے سارے وجود کو کھا جائے گی، اور جو محنت کی ہے ساری محنت ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری ایتوں کو۔ تو ایتوں سے مراد کیا ہے؟ احکام الہی ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، حضور کا اقرار کرنا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، بس یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، آگ کے اندر رہیں گے۔ وبئس المصیر، کتنی بری جگہ ہے ان کے رہنے کی، ٹھکانے کی۔ تو میرے بھائیو، آ جاؤ اس دین اسلام کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہمارے لیے سب سے اچھا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے سب سے بہترین اور جو مجھے پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام اللہ پاک نے حضور کی امت کو عطا کیا ہے۔ تو اگر قرآن کو دیکھا جائے، دین اسلام کو دیکھا جائے، اپنے نبی کی شان و رفعت کو دیکھا جائے، تو اللہ نے کوئی چیز ہمیں ایسی عطا نہیں کی
اور جو ناکامی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑے۔ ساری چیزیں اعلیٰ ہیں، ساری چیزیں شان والی ہیں۔ قرآن کو دیکھیں، قرآن جیسی کتاب نظر نہیں آتی۔ اس دین کو دیکھیں، اس دین جیسا اور دین نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو دیکھیں، 1,24,000 کما پیش انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے، تو میرے نبی کا مقابلہ کوئی ایک نبی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے، تو ہمیں تو ہار کسی جگہ پہ بھی نہیں۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے بہترین امت عطا کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہترین امت کے اندر ہمیں شامل ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اور نکل آئیں ان جھگڑوں سے، ان فسادوں سے، اس حسد سے، اس بغض عداوت سے نکل کے دین اسلام کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اور کتنا چین ملتا ہے، کتنا دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کا ایک مہمان بن کے آیا ہوں، اور مہمان 1-2-4 دن رہتا ہے، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ وطن نہیں، ہمارا یہ گھر نہیں، ہمارا گھر آخرت کا گھر ہے، جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، آ جا، میری واپس آ جا، یعنی جہاں سے آیا تھا اسی جگہ لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دنیا لوٹنے کی جگہ نہیں، لوٹنے کی جگہ وہ ہے، اور جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں ٹھہرایا، اور پھر کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا، تو دوبارہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، وہی ہمارا وطن ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔